اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 سے 157 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف کے ساتھ، والجوع، اور بھوک کے ساتھ، ونقص من الاموال، اور مالوں میں کمی کر کے، والانفس، اور جانوں میں، والثمرات، اور پھلوں میں، وبشر الصابرین، اور آپ خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو کہتے ہیں، انا للہ، یقیناً ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور صلوات ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ دنیاوی زندگی شروع سے آخر تک، یہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر پل، یہ آزمائش ہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آزمائش، اس کو تکلیف کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جبکہ آسائش اور فراوانی یہ بھی آزمائش کے لمحات ہوتے ہیں۔ آزمائش کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا ہر پل نوٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ خوشی میں کیا کرتے ہیں، غمی و پریشانی میں کیا کرتے ہیں، اللہ نے عطا کیا تب کیا کرتے ہیں، واپس لے لیا تو تب کیا کرتے ہیں۔ ہر معاملے کے اندر انسان اس سے گزر رہا ہے، لیکن کیونکہ جب مل رہا ہوتا ہے تو انسان ذہنی طور پر تھوڑا فریش ہوتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اگر ایمان نہ ہو تو بس اوقات غرور و تکبر اور نافرمانی و بغاوت کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن جب آزمائش آتی ہے تو اس وقت پریشانی اور تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے یہ انسان جتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو کمزور بھی بنایا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، یہ ضعیف تو ہے نا، پھر اس کی جب وہ عادت اس پہ غالب آتی ہے، اگر ایمان کی طاقت اس کے ساتھ نہ ہو تو پھر یہ بہت نیچے گر جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس دنیا سے غم و ہم، یہ پریشانیاں یہ ختم نہیں کی جا سکتی، یہ آنی ہی آنی ہے، کبھی تھوڑی کبھی زیادہ۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ اگر ایمان ہوگا تو پریشانی آنے والی تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، وہ اس کے لیے اور ایمان کے مضبوط ہونے کی اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ کس قدر خوش کن اور کس قدر بہترین ہے۔ ان اصابتہ سراء، اگر اسے اللہ تعالیٰ کو خوشحالی عطا کرتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے، شاکرہ، اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے درجات اور نیکیوں کے اندر بھی اضافہ کر دیتے ہیں اور انعام کے اندر بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت یہ کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اس صبر کے اندر اس کے لیے بہت ساری خیر رکھ دیتا ہے اس کے لیے۔ تو اس لیے یہ چیز ذہن میں ہونا، جب انسان کو پتہ ہوگا نا یہ سفر ہے، اس میں یہ ٹینشنیں، یہ اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے،
تو ذہنی طور پہ جب آمادگی ہو تو اس تکلیف کا جو حجم ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے، اور جب یہ چیز نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان پریشان ہو کر بس اوقات اس رب کی ناشکری پر اتر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بے ضرور، یہاں دو تاکیدیں، ایک لام تاکید کا ہے اور دوسرا نون تاکید کا ہے، یہاں ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی کچھ نہ کچھ تم پہ۔ اب شیء کا جو لفظ ہے نا یہ اس کی رحمت کی دلیل ہے۔ شیء کا مطلب ہے تھوڑا سا، ہم تھوڑا سا، اب دیکھیں 60-70 سال کی زندگی ہے، بس اوقات بندہ تھوڑی دیر کے لیے بیمار ہو جاتا ہے۔ 60-70 سال کی زندگی ہے، اس نے بڑی جناب ٹریڈ کی ہیں، اس نے سب، اس میں اس کو کامیابی ملی ہے، کوئی ایک آدھ مہینے میں، سال میں، کوئی اس طرح کا اس کو لگتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو آزما بھی رہا ہوتا ہے، اس کو کئی ایک اسباق بھی مل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کئی ایک چیزیں ہیں اس کے لیے۔ تو فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا ہم کیا کریں گے، بس اوقات خوف میں تمہیں، ڈر میں مبتلا کر دیں گے، اور اس ڈر کے اندر بھی یہ انسان اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو یہ بھی اس کے لیے باعث اجر بن جائے گا، لیکن اگر یہ صبر کرنے والا ہے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ 313 کو دیکھ لیں، غزوہ جو ہے وہ احزاب کے موقع پہ دیکھ لیں کہ یہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، پورے مدینے کا محاصرہ ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنی مدد کا اظہار کیا ہے کہ بغیر لڑائی کے اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم و شان فتح عطا کی ہے، فرمایا آج کے بعد کفار کبھی دوبارہ حملہ آور نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح والجوع، بھوک کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی احزاب کے موقع پہ ہی دیکھ لیں کہ بھوک، اور انبیاء کرام اور اصحاب رسول یہ بہترین لوگ تھے نا اس دنیا کے، لیکن اس کے باوجود بھی اس آزمائش سے وہ بھی گزرے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک صحابی نے جب آ کے ذکر کیا نا، فرمایا تمہارے پاس، تم نے ایک باندھا ہوا تو میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں، لیکن اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کیسا بدلہ دیا ہے، وہ ایک چھوٹا سا ایک بکری کا بچہ ہے، 1.25 سیر 1.5 سیر کے قریب وہ جو ہے وہ آٹا اور جو ہے اس کو جناب اس کا آٹا بنایا گیا، اور اس 1.25 سیر سے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، 1400 کے لگ بھگ صحابہ سیر ہو کے کھا جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے بدلہ دیا نا کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں نا وہ بہت بہتر ہیں۔ تو اسی طرح وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اس طرح بس اوقات مالوں کی کمی، جانوں کی کمی، جس طرح یعنی کسی عزیز و اقارب کا فوت ہو جانا، اسی طرح والثمرات، پھلوں میں کمی، ٹھیک ہے، باغات کی صورت میں دیکھ لیں، یا اسی طرح یعنی گھاٹے نفع نقصان یہ چلتے رہیں گے، یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ ہوگا۔ لیکن ایک بات ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس بندے کا مزاج صابرانہ ہے نا کہ وہ صابر ہے، اور پھر صابر ہی ہوگا تو بھی تب ہی شاکر ہوگا نا، تو جو بندہ صابر ہے نا اس کو خوشخبری سنا دو کہ یہ تکلیف آئی ہے تو یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی، اور اس کے عوض میں اللہ بہترین تمہیں عطا کر دے گا۔ وبشر صیغہ امر کا ہے، تو آپ فرمائیے کہ خوشخبری دے دیے اس بندے کو جو صبر کرنے والا ہے۔ یعنی معاملہ کیا ہے کہ جو بندہ صبر کرنے والا ہے، اگر اس کی زندگی میں تکلیفیں بھی آئی ہیں تو تب بھی وہ خیر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور اللہ اس کو اس کا بہتر بدلہ عطا کر دینے والا ہے۔ تو فرمایا کہنا کیا ہے، کرنا کیا، صبر کی کیفیت کیا ہے، وہ یہ ہے الذین اذا اصابتهم مصیبت، جیسے ہی کوئی مصیبت آن پہنچے نا، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہہ دیتے ہیں وہ یہ جو چیز کو کمی کوتاہی ہوئی یا کوئی تکلیف آئی، پریشانی آئی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہم بھی سارے اسی کے ہیں، یہ اس نے لیا ہے نا تو ہم بھی اسی کے ہیں، یہ تو امانت تھی اس نے لے لی تو اس پہ کوئی زیادہ ہے اس کے شکوے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ یہ اس کی امانت تھی، وہ اس نے لے لی، ہم بھی اسی کے ہیں، وہ جب چاہے گا اس کا حکم اور امر ہمارے اوپر بھی چلنے والا ہے، اور ہم بھی اسی کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں، یہ جملہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یاد کروائی ہے، یہ دعا ہمیں ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے، اور اگر اس بات کو صرف ایسے سمجھ لیں کہ ترغیب کے طور پہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ الحمدللہ اس دعا کو یاد کیا، کوئی بھی ہلکی اوپر نیچے یعنی کوئی ٹینشن مصیبت آتی ہے، اس دعا کو پڑھیں اور پھر آزمائیں، بلکہ آزمائیں کہ اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کا ایسا بہتر بدلہ عطا کرتا ہے کہ بندے کی سوچ ہی دنگ ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیا ہوا، میں کیا سوچ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا تھا۔ وہ کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام المؤمنین ام سلمہ جب ان کا شوہر فوت ہوئے نا تو وہ ایک انتہائی عظیم انسان اور بڑے صابر شاکر اور بڑے عظیم انسان تھے، جب وہ فوت ہوئے نا تو سیدہ فرماتی میں سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ جو ہے نا اس جیسا بندہ اب کہاں ہوگا، یعنی عرب کے اندر یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، اگر طلاق کی صورت میں یا بیوہ ہو گئی عورت تو اگلے نکاح کی صورت میں جس طرح کہ آج کل ہمارے معاشرے میں اس چیز کو ایک ایپ بنا دیا گیا ہے اور بس اوقات اس سے لوگ گریز کرتے ہیں، تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ تو میں سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ جو ہے اس سے بہتر اب کون ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایک جوانی کی موت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کی، تسلی دی اور فرمایا یہ دعا پڑھا کرو
اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ جو مصیبت آئی ہے اس پہ مجھے اجر چاہیے تو اس سے میں تیرا شکر کر رہا ہوں، صبر ہے میرا اس کے اوپر تو مجھے اجر چاہیے، اور کیا کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، مجھے اس سے بہتر چاہیے۔ اب وہ دعا پڑھنی شروع کر دی، لیکن یہ سوچ تھی کہ اس سے بہتر کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیج دیا، اور پھر وہ کائنات کے بہترین انسان کی زوجہ بنی۔ پھر وہ کہتے ہیں اس دعا کی حکمت مجھے سمجھ آئی کہ یہ کیا ہے، تو اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہت بہتر بدلا اس کے شکوہ کرنے کے بجائے۔ اور یہ یاد رکھیں صبر جو ہوتا ہے نا عند الصدمۃ الاولیٰ، وہ پہلا جب صدمہ پہنچے نا اس وقت جو لمحے ہوتے ہیں نا یہ بڑے نوٹ کیے جا رہے ہیں۔ دو مثالیں لے لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ہے، اس کا اولاد اس دنیا میں بچپن کے اندر بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتی، تو یہ ایک بڑا غم ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور جو اس سے گزر چکے ہیں اللہ ان کو اجر عطا فرمائے۔ تو اس موقع پہ نا اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ایسے سمجھیں جس طرح کیمرے فٹ کیے ہوتے ہیں نا، اس کی ایک ایک ادا کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہو بھائی میرے بندے کا یہ تم لے کے آئے ہو، بہترین نعمت جو میں نے اس کو عطا کی تھی، اس کو لے کے آیا تو میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی محبت اور انس، وہ یہ آزما رہا ہے لیکن اس کے علم میں ہے سارا کچھ، اور اللہ تعالیٰ جو انسان کے لیے کرتا ہے نا وہ بہت بہتر کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا اس پر، تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ہم یہ اس سے لے کے آئے ہیں، چھین کے آئے اس سے، لیکن وہ تیرا شکر کر رہا تھا اور صبر کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ پھر گواہ ہو جاؤ، جنت میں چلے جاؤ اور میرے اس بندے کے لیے ایک گھر تعمیر کرو جنت کے اندر، ایک محل تعمیر کرو، اور اس محل کی جو تختی ہے نا جو نام ہے اس پہ بیت الحمد لکھ دو کہ میرا بندہ اس مشکل میں بھی میری تعریفیں کر رہا، تو اللہ نے کتنا بہتر بدلہ اس کے عوض میں دیا آخرت میں۔ فرمایا کہ کننا سترن من النار، یہ جو بچہ جو بلوغت سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا، قیامت کے دن یہ آڑ بن جائے گا، اگر اس کے عملوں میں کوتاہی بھی ہوئی نا تو جہنم میں جانے سے آڑ بن جائے گا، اور اس کو انگلی پکڑ کے جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ اور اس طرح صدمہ اولا اس وقت صبر کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، وہ معروف واقعہ آپ نے سنا ہو، ایک عورت ہے وہ قبر پہ بیٹھی رو رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبری، صبر کیجئے۔ تو اب وہ اپنی حالت میں تھی تو اس نے جملہ بول دیا کہ اگر یہ تکلیف آپ پر آتی نا پھر میں پوچھتی آپ سے کہ یہ صبر اس وقت میں صبر کی تلقین کی جاتی ہے، تو علم نہیں تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کچھ دیر گزری تو کسی نے بتایا کہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پریشان ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمانے لگی الان صبر تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں صبر کرتی ہوں۔ فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، او بھائی کیا کریں گے آپ، 2-4 دن اس طرح کریں گے، بے صبری کا مظاہرہ کریں گے، بالآخر صبر کے بغیر گزارا ہے ہی نہیں، کرنا تو پڑے گا ہی۔ لیکن اگر آپ پہلے وقت میں جب صدمہ پہنچا ہے اس وقت آپ صبر کریں گے تو اللہ بہترین کیا کرے گا، اجر عطا فرما دے۔ فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب صدمے کا آغاز ہو پہنچے تو اس وقت صبر کرنا، یہ صبر ہے، بعد میں تو الان صبر تو اب میں صبر کر رہی ہوں تو اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی ہے کوئی نہیں ہے نا۔ اگر آغاز میں ہی یہ چیز ہوگی تو اس پہ اجر بھی مل جائے گا اور اللہ اس کا بہتر بدلہ بھی دے گا۔ تو ہلکا کو گھاٹا نفع یا اتار چڑھاؤ کا مرحلہ ہونا، تو اس موقع پہ اللہ کی رحمت بڑی قریب ہوتی ہے، اللہ کی رحمت بڑی نیڑے ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو پکارا کریں اور بھی دعائیں کو ساتھ میں جمع کر کے کر لیں، اللہ یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، تو میں ہر معاملے کے اندر ہی تجھ پہ کیا کرنے والا ہوں، تیرا شکر کرنے والا ہوں، تیری رضا کے اوپر راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے خزانوں میں کون سی کمی ہے حضرت، تو اللہ تعالیٰ بہت بہتر ادا کر دے۔ تو ایک تو یہ دعا اللہم اجرنی فی مصیبتی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا کا ذکر کیا ہے، فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ صلوات کسے کہتے ہیں، کسی کا اچھا تذکرہ کرنا، انعام و اکرام عطا کرنا، ٹھیک ہے، یہ صلوات کے زمرے میں آتا ہے۔ تو فرمایا ہم اس کے اچھا ذکر ہو رہا ہے نا فرشتوں کے یہاں بھی، اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کے لیے جنت میں گھر بھی تعمیر ہو رہے ہیں، اور اس کو جو مصیبت پہنچی اس کے عوض میں دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ کی رحمت بھی مل رہی ہے، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، درجات نیکیوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں فرمایا اس طرح کرو گے تو اللہ تعالیٰ اطمینان بھی عطا کرے گا، اس کا بہتر بدلہ بھی عطا کرے گا، اور اللہ کی رحمت کے مستحق بھی بن جاؤ گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ہدایت یافتہ لوگوں کا طرز عمل یہی ہوتا ہے، اور اگر اس کے الٹ جا رہے ہیں تو یہ ہدایت والا رستہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہدایت کیا ہے، یہ ٹھیک رستے پہ ٹھیک جملہ اور ٹھیک جو ہے وہ آپ نے جو بات کرنی تھی وہ کی ہے، اور غیر ہدایت کیا ہے کہ اس موقع کے اوپر کوئی آپ ایسی بات کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو ہدایت یافتہ نہیں ہے نا، یہ تو اس طرح کا طرز عمل نہیں ہے۔ تو ہدایت یافتہ لوگوں کا طرز عمل
اور درست راستہ اور صراط مستقیم یہی ہے کہ اپنے رب کی رضا کے اوپر راضی رہنا، اور اگر کوئی اس طرح کی مصیبت پریشانی آتی ہے تو اس موقع پہ یہ جو جملے ہیں جو قرآن پاک نے سکھائے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اس کو بجا لانا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور انسان کو اس کی پریشانی کے اندر بہترین تعزیت کے طور پہ ایک بہترین سہارا ہوتا ہے۔ جب بندے کو یہ دیکھو نا کہ میرا اللہ مجھے بہتر بدلہ دے گا، یار سارے کام ہم کیا ہو جاتے ہیں، ہلکے ہو جاتے ہیں، وقتی طور پہ ایک ہوتا تو ہے یہ ایک انسانی فطرت کے طور میں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو اطمینان سے بھر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیاوی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، اور کوئی ایسا مرحلہ ہو تو اللہ ایمان، استقامت اور سلامتی نصیب فرمائے۔